جو اداروں کی بدحالی، اس کا صحرا اگر آپ دیکھیں، چیئرمین صاحب آپ برا نہیں منائیے گا، اگر ہم دیکھیں کہ جب 1971 کے بعد جو ویسٹ پاکستان تھا، جو پاکستان بنا، اس وقت سے لے کر دو سیگمنٹس of Pakistani society have governed this country. One is Pakistan Muslim League Noon, other is Pakistan People's Party, and the same tenure has been shared by dictatorships. اس میں پی ٹی آئی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، کیونکہ پی ٹی آئی تو اقتدار میں آئی 2018 میں، 2013 میں پروونس میں ہم نے گورنمنٹ بنائی. اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو سفر ہے پچھلے تقریباً 50 سال کا، اس سفر میں جو گاڑی جو تھی وہ کس کے ہاتھ میں تھی؟ وہ ان دو پولیٹیکل سائٹ پہ، یہ دو پولیٹیکل پارٹیز، باقی ان کے ساتھ جو بھی ان کے ہواری تھے، اور ڈکٹیٹرشپس کی. اب جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ یہ بجٹ ایک تو کل رات کو ملا اور اس پہ بڑی چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں، لیکن جو ایک عام تاثر بھی ہے عوام کا، اور جو ہم نے بھی فیکٹس اینڈ فگرز دیکھے ہیں، وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بحیثیت ایک پولیٹیکل پارٹی، پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی، دونوں ہاؤسز میں. ہمارا ماننا یہ ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے عوام کی میجورٹی کی نمائندگی کرتی ہے، وہ اس بجٹ کو زہر قاتل سمجھتی ہے. پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کے عوام ایک طرف کھڑے ہیں، اور جو اشرافیہ کے نمائندے اور ایک انلیجٹمیٹ حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ وہ دوسری طرف کھڑے ہیں. ظاہر ہے کہ ان کو احساس کیا ہوگا عوام کے جذبات کا. جو ٹیکسز لگائے گئے ہیں اس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان کے جو سیلریڈ کلاس ہے ان پہ مزید ٹیکس لگا دیا گیا ہے. ایک طرف منیمم ویج کو بڑھا دیا گیا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ بھی اس میں بھی گزارا نہیں ہوتا کسی کا. اور جو ٹیکس میں لے آئے ہیں وہ جو 50,000 روپے کی تنخواہ ہے جس کی، اس کو بھی ٹیکس میں لے آئے ہیں. سملرلی جو ہائر اینڈ پہ آپ جائیں تو اس میں گو کہ وہ ٹیکس بڑھایا نہیں گیا، لیکن اس کا تھریش ہولڈ نیچے کر دیا گیا ہے. پہلے 60 لاکھ کی تنخواہ، اس کو جو ٹیکس لگتا تھا اس میں آپ لے آئے ہیں اس کو 41 لاکھ پہ. اس سے ہوگا کیا جناب والا کہ ایک تو پاکستان میں سینئر لیول پہ کام کرنا وہ وائبل نہیں رہے گا، اور نیچے جو 50,000 کی اور اس سے اوپر کی جو کیٹیگری ہے ان کا تو تقریباً جینا ہی حرام ہو گیا. ان بیچاروں کو تو وہ بنے ہی اسی لیے تھے. یہ جو اشرافیہ کے نمائندے ہیں، یہ دو جماعتیں اور ان کے ساتھ ان کے جو الائز ہیں، انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے عوام کا خون چوسا ہے، اور یہ بجٹ اس سے مختلف نہیں ہے. یہ بجٹ جس میں کہ بنیادی طور پہ دو چیزیں ہوتی ہیں پاکستان میں ڈالر لانے کے، ایک ہوتی ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس اور دوسری ہوتی ہے ایکسپورٹس. ایکسپورٹس پہ بھی جو پہلے 1.25% کا ٹرن اوور ٹیکس تھا، اب اس کو بھی وہ نارمل ٹیکسیشن میں لے آئے ہیں.
ایک طرف ہم اپنی ایکسپورٹس بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہم ان کو پنش کر رہے ہیں. دوسرا سیکٹر آئی ٹی سیکٹر ہے, جس میں کہ ہمارے آئی ٹی کی ایکسپورٹس پہ بھی وار کیا گیا ہے. اس کے علاوہ اگر مارکیٹ میں آپ نے ڈاکیومنٹڈ اکانومی لانی ہے تو کیپٹل مارکیٹس اس کا ایک بڑا واضح ثبوت ہوتی ہیں کہ اس ملک میں کتنی ڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے. گو کہ ہماری کیپٹل مارکیٹس کا سائز بہت چھوٹا ہے کمپیئر ٹو انڈیا. ہمارے جو انویسٹرز ہیں کوئی وہ 1.5 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے, جبکہ انڈیا میں, خیر ہم انڈیا کے ساتھ کیا کمپیئر کریں. انہیں تو ہمیں تانا دیا کہ ہم پہلے بم لے کے ہاتھ میں پھرتے تھے اور اب اسی ہاتھ میں ہم کشکول لے کے پھرتے ہیں. یہ ہمارے لیے بہت ہی اس سے دل دکھا ہے اسٹیٹمنٹ پہ. مجھے نہیں امید کہ ہمارے پرائم منسٹر یا ہماری گورنمنٹ کو اس پہ کوئی تکلیف پہنچی ہوگی. اس کے علاوہ جو ٹیکسیشن ہے وہ ایسے سیکٹرز پہ لگائی گئی ہے جس سے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو اکانومی ہے وہ مزید پیچھے جائے گی. اتنا بڑا پہاڑ قرضوں کا جس میں کوئی ٹریلین بن گیا ہے, اور ہماری جو ڈیٹ سروسنگ ہے وہ تقریباً 75% آف دا بجٹ آف دا ریونیوز ہے. کوئی 10 ٹریلین کے قریب ہم نے اپنی ڈیٹ سروسنگ کرنی ہے, اور جو ہدف رکھا ہے بجٹ کے آمدن کا وہ بھی بہت ہی ایک خوش خیالی پر مبنی ہے. ہوگا کیا کہ ہمارا فسکل ڈیفیسٹ مزید بڑھے گا, اس کے لیے ہم مزید قرضے لیں گے, لوکل بینک سے ہم قرضے لیں گے, اور لوکل بینکس کو بھی اب اس لائن پہ لگا دیا گیا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو قرضہ کیوں دیتے ہو, اس میں رسک بھی انوالو ہے, گورنمنٹ کے ٹریجری بلز میں انویسٹ کرو, اچھا ریٹرن بھی ملے گا, پیسہ بھی سیف ہوگا. تو آپ نے اسکویز آؤٹ کر دیا ہے پرائیویٹ سیکٹر بوروئنگ کو. اس کے علاوہ جو ڈیٹ سروسنگ ہے اور جو ہماری آمدن ہے اس کے بعد بچائی کیا ہے. اگر آپ 2 سیکٹرز ہی لے لیں, جس میں ایک آپ کا سرکولر ڈیٹ ہے پاور سیکٹر, جو کہ تقریباً 5 ٹریلین سے اوپر کا چلا گیا ہے, جو ہمارے وقت میں 1.2 ٹریلین تھا. 2022 میں کوئی پچھلی صدی کی بات نہیں ہو رہی. اور پینشنز